اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا ابا القاسم یا محمد ابن عبد اللہ یا امام الرحمن توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج کا دن سفر کے مہینے کی 28ویں تاریخ. حق یہ ہے اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح جب 10 محرم کا دن ہوتا ہے، عاشور کا دن ہوتا ہے، تو مجلس کے آغاز سے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے اور مصائب کے بیان کے دوران ہی مجلس اختتام تک پہنچتی ہیں.
شہزادی کونین کو جب ان کے ایک بیٹے کا پرسہ دینا ہوتا ہے تو ہم اس انداز سے عاشور کے دن کو مناتے ہیں۔ آج تو آپ یقین جانیے میری سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے بیوی کو ان کے بابا کا پرسہ بھی دینا ہے اور ان کے لال حسن مجتبیٰ کا پرسہ بھی دینا ہے۔ دل تو یہی کرتا ہے کہ صرف مصائب کا تذکرہ ہو، اور انشاءاللہ مصائب کا تذکرہ ہوگا، لیکن رسم یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ فضائل و مناقب تعلیمات اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس عنوان سے کچھ مختصر عرائض میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم سب مل کر شہزادی کونین کو ان کے بابا کا پرسہ دیں گے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، چونکہ پیغمبر گرامی اسلام کی اس دنیا سے رخصت کا دن بھی ہے، مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور اس عزا خانے کے رسم کے اعتبار سے کل رات جو مجلس عزا ہوئی اس میں مولا حسن مجتبیٰ کے فضائل و مناقب مصائب کا تذکرہ ہوا، اور آج بطور خاص شہزادی کونین کے بابا پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان گرامی، بہت بلند مقام ہے اللہ کے رسول کا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نکتہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم جس شخصیت کا غم منانے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں وہ شخصیت عظمت کی کس بلندی پر ہے۔ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یاد رکھنا اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس شے کو خلقت کا لباس پہنایا وہ میرا اپنا نور ہے۔ عزیزان، پروردگار عالم اس پوری کائنات کے اندر، ہم جب لفظ کائنات استعمال کرتے ہیں تو آج کے دور میں بہرحال مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ لفظ کائنات کو سمجھنا نسبتاً اتنا مشکل نہیں رہا جتنا اس دور میں تھا جب پہلی مرتبہ کائنات کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ آج ہم سائنسی تحقیقات کی بنسبت اور اس کی مناسبت سے بہرحال اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس پورے یونیورسل سسٹم کے اندر ہمارے اس گلوب ارتھ کی حیثیت شاید ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کتنے 100 لائٹ ایئرز تک کو ہم اب تک ڈسکور کر چکے ہیں، کتنی گیلیکسیز کو ڈسکور کر چکے ہیں، ملکی وے کو ڈسکور کر چکے ہیں، نہ جانے بات کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ اور اس پوری کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے واقعی زمین بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو خلق کیا، اور کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر وجود، کائنات کی ہر شے اپنے وجود میں پروردگار عالم کے وجود کی محتاج ہے۔ ابتداءً بھی محتاج ہے، استمراراً بھی محتاج ہے، جب سے وجود میں آئی ہے اپنے وجود میں بھی محتاج ہے، اپنی بقا کے اندر بھی پروردگار کے وجود کی محتاج ہے۔ اور اس پوری کائنات ارضی و سماوی کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر پروردگار عالم نے جس شے کو سب سے پہلے دائرہ خلقت میں لباس خلقت سے سرفراز فرمایا وہ نور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، غور فرمائے جناب گرامی۔ اور پروردگار عالم کو اس بات کا اختیار ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، ہر طرح کا اقتدار و اختیار اس کے پاس ہے۔ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بتائے کہ میں نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا ہے۔ ہم کچھ بھی سمجھتے رہیں، ہم کچھ بھی سوچتے رہیں، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے جتنے بھی انالائسس کرتے رہیں، پروردگار عالم کو اصل میں اختیار ہے کہ وہ بتائے گا کہ میری کیا مرضی تھی، میری کیا خواہش تھی، میں کیوں چاہتا تھا کہ اس کائنات کو خلق کروں۔ اور وہ راز رہ جاتا اگر حدیث قصہ کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ جب یہ 5 نور کے ٹکڑے جمع ہوئے ہیں چادر کے نیچے، اس وقت پروردگار عالم نے سارے ملائکہ کو جمع کر کے فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیۃ
ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ کائنات کی ایک ایک شے کو اگر میں نے خلق کیا ہے تو یاد رکھنا یہ پنجتن ہے جن کی محبت میں نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جناب گرامی آپ ذرا غور کیجئے، شہزادی کونین کی جو زبان مبارک ہے، میں ایک جملہ چاہ رہا ہوں نقطے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں، محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس وقت، مختلف افراد ہیں، چاہے 50 ہیں، چاہے 100 ہیں، چاہے 200 ہیں، چاہے 500 ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے افراد جمع ہوئے ہیں، لیکن یہ ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، فارسی میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے اجتماع۔ ہم سب یہاں پر جمع ہو گئے، مختلف آئیڈینٹیٹیز ہیں ہماری، ہمارا اپنا ہر ایک کا ایک مستقل وجود ہے، لہذا ہم سب یہاں پر اکٹھا ہو گئے، اس کو کہیں گے اجتماع کرنا، جمع ہونا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک تصویر ہو، اس کو پزل کی صورت میں 4-5 حصوں میں کاٹ دیا جائے اور ان ٹکڑوں کو جوڑا جائے تو اس کو اجتماع نہیں کہتے۔ اب غور فرما رہے ہیں میری بات پر؟ اگر ایک تصویر کے 4-5 ٹکڑے ہیں، اس کو اگر میں جوڑوں پزلز کے ٹکڑوں کو، تو نہیں کہا جائے گا کہ پزلز کے ٹکڑوں کا یہاں پر اجتماع ہوا، کہا جائے گا ان کو مکمل کر دیا گیا، تصویر جو ہے وہ کامل کر دی گئی۔ اب مجھے ایک لفظ پر غور کرنے کی اجازت دیں، شہزادی کونین حدیث قصہ کا تذکرہ فرما رہی ہیں، جب پیغمبر اکرم چادر کے نیچے تشریف لاتے ہیں، حسنین گرامی تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات اس چادر کے نیچے آ جاتے ہیں، اور آخر میں شہزادی کونین چاہتی ہیں کہ وہ بھی چادر کے نیچے آ جائیں، بابا سے درخواست کرتی ہیں، پیغمبر اکرم شہزادی کونین کو اجازت دیتے ہیں، اور جناب زہرا بھی چادر کے نیچے تشریف لے آتی ہیں۔ یہاں تک آنے کے بعد شہزادی کا ایک عجیب جملہ ہے، میں اس جملے کی طرف غور کروانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ شہزادی فرماتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، شہزادی یہ نہیں فرماتی ہم جب چادر کے نیچے جمع ہو گئے، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا نہیں ہے، ہمارا جب اجتماع مکمل ہو گیا، فرماتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، ہم جب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، تمہیں 5 افراد کا اجتماع نظر آ رہا ہے، زہرا کی نظروں سے دیکھو، یہ نور کے 5 ٹکڑے تھے جو پھیلے ہوئے تھے، آج پروردگار نے چادر کے نیچے جمع کر کے اس نور کے پزل کو مکمل کر دیا ہے۔ یا اللہم صلی اللہ۔ اور عجیب شان ہے پیغمبر اکرم کی، عجیب مرتبہ ہے، یہ نور ہے، اور یہ وہ نور ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے، میرا دل چاہتا ہے، ایک نقطہ میرے ذہن میں علماء سے اس کی تائید چاہوں گا انشاءاللہ، اور اگر اصلاح کی گنجائش ہوئی تو دوبارہ اس کی اصلاح کر کے سامنے پیش کروں گا آپ کے، لیکن آج کی تک جو میرے ذہن میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں، پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس شے کو وجود کا لباس پہنایا وہ ہے نور گرامی پیغمبر اسلام۔ عزیزان گرامی، تھوڑے 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا مشکل لیول پہ لے کر جا رہا ہوں، کچھ ارباب سماعت کی نظر بطور خاص، اللہ کے رسول کے وجود کا نور مقدس بھی مخلوق اول ہے، اور اس کائنات میں ایک ڈومین ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹائم کا ڈومین، ٹائم بھی وجود ہے، ٹائم بھی مخلوق ہے۔ مجھے عرض کرنے دیجئے، پروردگار عالم نے وقت کو بعد میں خلق فرمایا ہے، اپنے رسول کے نور کو پہلے خلق فرمایا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میں کس انداز سے سمجھاؤں، یاد رکھیے گا، ہم جب بھی بات کرتے ہیں، کائنات کے کسی وجود کی بھی بات کرتے ہیں، اس کو آپ ٹائم کے ڈومین سے الگ نہیں کر سکتے، کب اور کہاں کے ریفرنس سے الگ نہیں کر سکتے۔ جب بھی بات کرنی پڑے گی، کب کے ریفرنس سے بات کرنی پڑے گی، کہاں کے ریفرنس سے بات کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے رسول کا وجود مقدس وہ ہے، اللہ کے رسول کا نور وہ ہے کہ جہاں پر کب کا ڈومین نہیں آ سکتا، کہاں کا ڈومین نہیں آ سکتا، اس لیے کہ زمان کو بعد میں خلق کیا گیا، مکان کو بعد میں خلق کیا گیا، پروردگار نے نور ازلی کو پہلے خلق فرمایا۔ اب یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو وقت کی خلقت کے بعد مخلوق بنی ہے، وہ وقت کے ڈومین میں آتی ہے، وہ ٹائم کی پابندی میں آتی ہے، اس کے لیے ٹائم کی پابندی ضروری ہے، لیکن وہ نور جو وقت سے پہلے خلق ہوا، وقت اس کا پابند ہے، وہ وقت کا پابند نہیں ہے، تو چاہے وہ پہلا محمد ہو چاہے وہ آخری محمد
محمد ہو، وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ وقت پر حکومت کرے گا۔ لہٰذا کہا گیا جو زمانے کا امام ہے وہ عام امام نہیں ہے، وہ صاحب العصر والزمان ہے۔ یا رسول یا اللہ محمد وآل محمد۔ عجیب شان ہے میرے اللہ کے رسول کی، اور آپ یقین جانیں زن گرامی پروردگار عالم نے ان برکتوں سے نوازا ہے۔ آج کے دور میں سفر کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، شان رسالت، توہین رسالت، یہ سارے موضوعات آج کے ہاٹ ٹاپکس ہیں۔ عزیزان گرامی سمجھنا ضروری ہے اللہ کے رسول کی شان کو بھی، اللہ کے رسول کی توہین کے معیار کو بھی۔ آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ سیاسی معاملات پر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں انڈرسٹینڈنگز کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم کی شان کو سمجھنا ہے، قرآن کے انداز کو سمجھو۔ ایک بات پرنسپلی ایکسپٹ کرنا پڑے گی، اللہ کا رسول فخر تمام انبیاء ہے۔ کائنات میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی فضیلت اللہ نے اپنے کسی بھی رسول کو عطا کی ہو اور پیغمبر اکرم کو اس فضیلت سے محروم کیا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ افضل ہو، جو فضیلت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہو، وہ کسی بھی فضیلت میں کسی بھی نبی سے پیچھے رہ جائے۔ شاید یہی راز ہے جب جناب موسیٰ جیسے نبی کی باری آتی ہے، کتنے لاڈلے نبی ہیں پروردگار عالم کے، کتنے لاڈلے نبی ہیں پروردگار عالم کے۔ یعنی ہم جب علماء کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور جب غیر رسمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو علماء ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ شاید لاڈلا ترین نبی جو ہے وہ جناب موسیٰ ہے۔ جتنے لاڈ جناب موسیٰ نے اٹھائے اور جتنے لاڈ جناب موسیٰ کے پروردگار عالم نے اٹھائے، کسی نبی کے نہیں اٹھائے۔ خدایا مجھے بات کرنی ہے، خدایا مجھے تجھے دیکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک میسج بھی ہے اس کے اندر عزیزان گرامی۔ انسان دعا کس چیز کی مانگتا ہے اپنے لیے؟ انسان اپنے لیے دعا اس چیز کی مانگتا ہے کہ جس کی کمی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ عزیزان گرامی آج جناب زہرا کے بابا کے در پر بھی آئے، آج جناب زہرا کے بیٹے کے در پر بھی آئے ہیں، کوئی یہ سوچ کر نہیں آئے کہ میں خالی ہاتھ واپس جانے والا ہوں یہاں سے۔ اب مجھ سے پوچھے تو یہ بھی شان رسالت کی توہین ہے کہ کوئی اس فرش پر آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ لوٹ کر واپس چلا جاؤں گا۔ کوئی خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جاتا، امام حسن کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ لیکن جناب موسیٰ نے ایک کمی کو محسوس کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، سب کچھ مانگے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پیغمبر اکرم کے وسیلے سے، امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے، اولاد زہرا اور خاندان زہرا کے وسیلے سے جو مانگے ملے گا۔ لیکن صرف مال مانگنے پر اکتفا مت کیا کریں۔ انسان مانگتا وہی جس کی کمی محسوس کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کمی کو محسوس کیا، ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، رب اشرح لی صدری، پالنے والے مجھے سینے میں وسعت عطا کر دے۔ کمی کو محسوس کی۔ اب میں اور آپ کیا سمجھیں گے شرح صدر کو؟ موسیٰ جیسا نبی، حضرت موسیٰ جیسا نبی، اولو العزم انبیاء کے اندر ایک ہیں، اس کمی کو محسوس کرتے ہیں اور کمی کو محسوس کرنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں۔ یقیناً امید ہے کہ جب حضرت موسیٰ جیسے نبی نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے تو پروردگار نے خالی نہیں لوٹایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ موسیٰ اب تک ہم نے تمہیں محروم رکھا تھا شرح صدر سے، لیکن اب ہم تمہیں شرح صدر عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انبیاء اپنے لیے مانگتے ہیں۔ انبیاء مال پر خوش نہیں ہو جاتے، خدا نے مال دے دیا۔ انبیاء مکان پر خوش نہیں ہو جاتے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، مجھے ایک دوست ہے، مجھے کہنے کہ روحانی صاحب ایک بات بتائیے، آپ نے آج تک کسی مومن کو خدا سے یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، پالنے والے مجھے عقل و شعور کی دولت عطا فرما؟ مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں نے طے کر کے رکھا ہے ہمیں عقل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جتنی عقلیں بہت ہے۔ اہل بیت اطہار کی دعاؤں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ فہم بھی مانگا جاتا ہے، عقل و شعور بھی خدا سے مانگا جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری، جناب موسیٰ جیسے نبی نے مانگا، شرح صدر مانگا۔ اور جب پیغمبر کی باری آتی ہے، انداز دیکھیں قرآن کا، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تمہیں مانگے بغیر شرح صدر عطا نہیں کر دیا؟ یہ ہے شان رسالت۔
جناب ابراہیم کو دیکھیں، اتنے بزرگوار نبی، خلیل خدا کا لقب ملا ہے پروردگار عالم کی طرف سے جناب ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم سے پہلے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے کائنات میں خلیل کا لقب ملا ہو۔ ایک جملہ میں کہوں آپ کے سامنے، ایک روایت پڑھوں، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ جناب خلیل نے ایک عجیب سوال کیا ہے، اور آج ایک چھوٹا سا میسج یہ بھی لے کر چلیں۔ جب ملک الموت آئے جناب ابراہیم کی خدمت میں روح قبض کرنے کے لیے، روایت کا انداز بتاتا ہے کہ جناب ابراہیم کے پاس ملک الموت آیا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم نے دیکھا جناب ملک الموت کے انداز کو، کہا ہے اے ملک الموت کیا خبر ہے؟ سلام دعا کے بعد کہا اے خلیل خدا، وقت آ گیا، لینے کے لیے آیا ہوں، آج اکیلا نہیں جاؤں گا، آج آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ سمجھ گئے جناب خلیل، جناب ابراہیم؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، مجھے جملہ پتہ نہیں شان نبوت کے ایسا نہ وہ خلاف ہو جائے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات کوئی کارڈ ہوتا ہے انسان آخری دن کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ کارڈ مجھے آخری دن میں پلے کرنا ہے۔ جناب ابراہیم نے کارڈ سنبھال کے رکھا تھا۔ جب جناب ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے ملک الموت، مجھے گوارا ہے، لیکن ایک بات ہے، مجھے پروردگار سے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کیا دوست، مجھے خلیل کہا ہے، کیا دوست کو موت سے ہمکنار کرتا ہے؟ یہ والا آرگومنٹ جناب ابراہیم سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کائنات میں کوئی انسان ہے ہی نہیں جسے پروردگار نے خلیل کہا ہو۔ جناب ابراہیم نے سوال کر دیا، ملک الموت جاتے رب العزت کی بارگاہ سے جواب لے کر آتے، اے ابراہیم، پروردگار نے جواب میں کہا ہے کہ کیا دوست کبھی دوست سے ملاقات سے انکار بھی کرتا ہے؟ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ عزیزان گرامی، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، میں لوٹ کر ایران گیا تھا، میرے استاد نے ایک جملہ کہا تھا، تعزیت کے جملے کہے جاتے مختلف انداز سے، مختلف جملے، اور ظاہر سی بات ہے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے مجھے جملے کہے تھے تعزیت کے، لیکن وہ جملہ میں آج تک نہیں بھول سکتا جب انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا بیٹا، موت عیب نہیں ہے، موت کمال ہے۔ اگر عیب ہوتا اللہ نے ہر ایک کو دیا ہوتا، اپنے حبیب کو نہ دیا ہوتا۔ غور فرما رہے، عیب نہیں، کمال ہے، کمالات زندگی میں سے کمال ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اور عزیزان گرامی، وہ ابراہیم کا کمال ہے اور وہ ابو طالب کے بیٹے کا کمال ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا آشنا ہے جتنا بچہ اپنے ماں کے سینے سے آشنا نہیں ہوتا۔ اور شاید یہی راز تھا، کسی موقع پر اللہ مولا کائنات نے نہیں فرمایا، جب 19ویں رمضان کو میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی، اس وقت فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، آج ملاقات کا وقت آ گیا، آج اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا۔ جناب ابراہیم جیسا نبی، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں پیغمبر اکرم کے مقام اور مرتبے کو، جلدی جلدی بات کو آگے بڑھانا ہے اور مجھے بہرحال ذکر صاحب تک آنا ہے، بات کو مکمل کرنا ہے۔ جناب ابراہیم جیسا نبی، خلیل ہیں، دوست ہیں، پروردگار کے پیارے ہیں، پروردگار کو پیار ہے جناب ابراہیم سے۔ کتنے مشکل امتحانات سے جناب ابراہیم گزرے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں آواز دی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ احیاء الاموات، مردوں کو زندہ کرنا پروردگار کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جناب ابراہیم نے ایک آیت، ایک نشانی دیکھنے کی درخواست کی، اس خواہش کا اظہار کیا کہ پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اب یقین جانیے، جا کر قرآن کو دیکھیے گا، سورہ بقرہ کے اندر ظاہراً آیت نمبر 260 ہے۔ پروردگار کا انداز یہ ہے کہ ڈانٹ پڑ گئی جناب ابراہیم کو، اولم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ جناب ابراہیم کو اپنی خواہش کا اظہار تو ایک طرف، اپنی بات کو وضاحت کرنا پڑ گئی۔ پروردگارہ ایمان ہے، لِيَطْمَئِنَّ قلبی، میرا دل چاہتا ہے میں مطمئن ہو جاؤں اور دل مطمئن ہو جائے، ایمان ہے، ایمان میں کہیں شک نہیں ہے، لیکن ابھی مزید دل کا اطمینان چاہیے۔ اچھا ایک کام کرو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو، پورے قرآن ہے، یعنی اب حدیث نہیں ہے، یہاں پر تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے۔ 4 پرندے لو، ان کو کاٹو، ان کا گوشت بناؤ، 4 الگ الگ پہاڑوں پر جا کر، جبل کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، 4 الگ الگ پہاڑوں پر جا کر رکھو۔ ایمانداری کی بات ہے جناب ابراہیم کے پاس، اب میں آج کل کے دور کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جناب ابراہیم کے پاس کوئی ٹویوٹا کرولا نہیں ہے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ کبھی جنہوں نے کلائمبنگ کی ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے کتنی تکلیف سے گزارا ہے اس ایک آیت کو دکھانے کے لیے. 4 الگ الگ پہاڑوں پر جا کر اس پرندوں کے گوشت کو رکھنا ہے، یہ خود آسان کام نہیں ہے. اور جناب ابراہیم پوری محنت کر رہے ہیں، اب تو کر چکے ہیں، لہذا اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے. پروردگار کے حکم کے مطابق 4 پرندوں کو بھی لیا گیا، ایک ایک پہاڑی پر جا کر ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو رکھا گیا، 4 پرندوں کی چونچوں کو اور ان کے بدن کو، ان کے سر کو اپنے پاس رکھا اور اجازت دی پروردگار عالم کی طرف سے. اور جناب ابراہیم نے جب پرندوں کو پکارا، سارے پرندے آئے ایک ایک کر کے. مجھے یقین ہے جناب ابراہیم کی ساری تھکن اتر گئی ہوگی جب پروردگار کے اس عظمت کے نمونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. بات مکمل ہو گئی یہاں پر. یہ ہے خلیل. اور اب میں ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی سی مثال جو ہمارے ایک بہت ہی بزرگوار عالم دین نے دی، وہی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر فرض کر رہے ہیں آپ نے ایک بہت بڑا مکان بنوایا، بڑا شاندار مکان. اب یہ آپ اپنے اعتبار سے ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ شاندار آپ کسے کہتے ہیں. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 120 گز کا مکان ہے کہ 4000 گز کا مکان ہے، لیکن جو شاندار مکان آپ نے بنوایا، فرض کر لیجیے بہت ہی زبردست مکان، ساری کی ساری سہولتیں اس کے اندر ہیں، ہیلی پیڈ بھی آپ نے بنا دیا ہے، سوئمنگ پول بھی بنا دیا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر گولف کورس بھی بنا دیا ہے، جو جو آپ کو بنانا تھا. اب جب اتنا شاندار مکان بنا، دنیا میں خبر پھیلی، اطلاع عام ہوئی، سوشل میڈیا نے سب کو بتایا کہ آپ نے اتنا شاندار مکان بنایا ہے، تو اب ہوں گے نا کچھ احباب جو آپ کو فون کریں گے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے دوست جو آپ کے فرینڈز کی لسٹ میں آتے ہیں، یار اپنا مکان تو دکھاؤ، دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بالکل ضرور دکھاتے ہیں، بتاؤ کب جانا ہے؟ آج جاؤ گے، کل جاؤ گے، چھٹی کے دن جاؤ گے، میں ٹھیکیدار کو فون کر دوں گا. ویسے تو کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے بالکل اجازت ہے. تمہیں سارا کا سارا مکان وزٹ کروا دیا جائے گا، ہر چیز تفصیل سے بتا دی جائے گی، تم بتاؤ کب جانا ہے. ایک یہ دوست ہوگا، لیکن حضرت گرامی یاد رکھیے گا ایک اور طرح کے دوست ہوں گے جو آپ کو فون نہیں کر رہے ہوں گے، جن کو آپ فون کر رہے ہوں گے. یار کبھی تو چکر لگاؤ، ایک بار تو ہمارے مکان میں قدم رکھو. اب نخرے آپ کے نہیں ہوں گے، اب نخرے اس کے ہوں گے. وہ کہے گا آج بیزی ہوں، کوئی بات نہیں کل آ جانا، میں گاڑی بھیج دوں، خود لینے کے لیے آ جاؤں، کیونکہ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے. عزیزان گرامی جو آپ کو فون کرے اسے کہتے ہیں خلیل، جس کو آپ فون کریں اسے کہتے ہیں حبیب. اب عظمت رسالت کو سمجھیں. ابراہیم کو ایک آیت دیکھنی تھی، پروردگار نے اتنی لیفٹ رائٹ کروائی، 4 پہاڑیوں پر بھیجوایا، جاؤ یہ سارا کام کرنا پڑے گا. اور اپنے حبیب کو بلا کر دکھانا تھا تو کہا کہ اب ہم تمہیں نہیں بلائیں گے، ہم خود سواری بھیج کر بلوائیں گے. 15ویں پارے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ نُرِيَهُ من آیاتنا. آیت دکھانے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، آیات دکھانے کے لیے بلا رہا ہوں، اور اس بلندی پر پہنچا رہا ہوں کہ ایک مقام پر جبرائیل آ کر رک جائیں گے. اے حبیب خدا اب مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ جانے، پروردگار جانے. لہجہ علی کا ہو تو علی جانے، اور علی مسکرا کر کہے کہ بتاؤں یا رسول اللہ کیا کر کے آئے ہیں. یہ ہے عظمت پیغمبر اکرم، اس بلندی پر اللہ کے رسول. لیکن اگر مجھے ایک بات کرنی ہے اور بس مصائب پر آ جاؤ، میرے پاس دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے. اس حبیب خدا نے جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، 2 انتہائی اہم باتیں. خیر پیغمبر کی ہر بات اہم ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرنے والا، لیکن اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی ناقص سوچ کے اعتبار سے 2 پیغامات. پہلی بات، آج اگر ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، عزیزان گرامی بات یاد رکھیے گا، پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے، سارے انبیاء کے معجزات ایک طرف، اور ہر انبیاء کے معجزے میں یقیناً اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور ایسا کام کر کے دکھایا ہر نبی نے کہ کائنات کا کوئی انسان کر کے نہیں دکھا سکتا تھا. جناب موسیٰ کا معجزہ آپ جانتے ہیں، جناب عیسیٰ کا معجزہ آپ جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہر نبی کا معجزہ الگ ہے. پیغمبر کے معجزے کا نام ہے علم.
عزیزان گرامی، اگر ہم پیغمبر اکرم کی امت ہیں اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہر مقام پہ پیچھے رہنا سمجھ میں آتا ہے، علم کے مقام پر پیچھے رہنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا تعلق علم سے ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو علم کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ کائنات میں کسی بھی لیول کی بات ہو رہی ہو، دنیا میں کسی بھی لیول کی بات ہو رہی ہو، بڑے سے بڑے لیول کی بات ہو رہی ہو، میرا جملہ یاد رکھیے گا، اس سیٹ کے لیے کوالیفائی کرنے والا بڑی سے بڑی سیٹ ہو، اہل بیت اطہار کے ماننے والے کے سوا کوئی نہ ہو۔ میں خود اس سسٹم کا حصہ ہوں جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، میرے سامنے بہت بڑی تعداد لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس سسٹم سے گزرا ہے۔ ہمارے والدین نے بھوکا رہ کر ہمیں پڑھایا ہے، اسکولوں میں بھیجا ہے، لیکن اس وقت موٹیو ایک ہی ہوتا تھا، میٹرک کر لے بچہ، کسی طرح سے کام پہ لگ جائے، کمانا شروع کر دے، روزگار حاصل کرنا شروع کرے۔ میں انکار نہیں کرتا، روزگار آج کی بھی ضرورت ہے، لیکن عزیزان گرامی وہ ایک فیز تھا جو مکمل ہو گیا کہ جہاں سروائیول کے پرابلمز تھے، جہاں ممکن نہیں تھا کہ انسان فائنینشلی سروائیو کر سکے اور اس کے پاس تعلیم نہ ہو، لیکن آج صرف فائنینشیل سروائیول کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں ایک بھی اہل بیت کا ماننے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس لیے تعلیم سے محروم ہو جائے کہ اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے۔ میں نام نہیں لے سکتا، میرے سامنے افراد بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے، ایک فرد بھی ایسا ہے جو صلاحیت والا ہے، اگر آپ کو نہیں نظر آتا میرے پاس آئیے، میں گائیڈ کروں گا کہ کہاں سے جا کر اسکالرشپس ملیں گی، لیکن ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو باصلاحیت ہو اور تعلیم سے محروم ہو جائے۔ صرف پیسہ کمانے کے لیے، صرف دنیا بنانے کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرنی، زمانے کے امام کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی۔ بہت اونچا جانا ہے ہمیں، بہت اونچا جانا، اور ایک ریوائول کی ضرورت ہے، اس سوچ کے ریوائول کی کہ ہمیں علم کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچنا ہے اہل بیت اطہار کا ایک ایک ماننے والا۔ اور دوسری بات جو خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو اعلیٰ ترین منزل پر پہنچاؤں۔ اخلاقیات، ایتھیکل بیہیویئرز، چاہے وہ بھائی اور بھائی کے معاملات ہوں، چاہے میاں بیوی کے معاملات ہوں، چاہے ماں باپ اور بچوں کے معاملات ہوں، چاہے دوست اور دوست کے معاملات ہوں، چاہے کاروبار کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں اہل بیت کا ماننے والا اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل پر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، دل خون کے آنسو روتا ہے جب احباب سے مشورہ سننے ملتا ہے کہ دیکھو اگر کاروبار کرنا ہو تو خبردار اس انسان کے ساتھ کبھی بھی مت کرنا جس کی داڑھی بڑی ہو اور جو پہلی صف میں نظر آتا ہو۔ میں بہت کھل کر بات کر رہا ہوں، میں 100% کسی کو برا نہیں کر رہا، خدا نخواستہ آپ کل کو سارے پہلے صف والے مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن ایک سمبولیکل بات ہو رہی ہے کہ جو جتنا زیادہ دیندار نظر آتا ہے اتنا زیادہ بد اخلاق، اتنا زیادہ بے ایمان نظر آتا ہے۔ خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو جو پہلی صفوں کو آباد رکھتے ہیں، لیکن زن گرامی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ خدا را مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں ایک بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھ سے درگزر کیجیے گا، میں نماز کی، عبادت کی، دینداری کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، ہمارا کام ہی نماز کو پروموٹ کرنا، لیکن ایک جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پوری تاریخ اسلام کو دیکھ کر بتائیے، تاریخ پیغمبر کو دیکھ کر بتائیے، کتنے مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو اس لیے مسلمان ہو گئے کہ پیغمبر اکرم مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے تھے؟ کتنے افراد آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میں اس لیے مسلمان ہوا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو مصلی پر کھڑے ہوئے دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں مسلمان ہو گیا۔ ایک انسان بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اہل بیت اطہار کا ایک ماننے والا ایسا نظر نہیں آئے گا جو نماز کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہو۔ جو مسلمان ہوا ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ ان کے کردار کی سچائی کو دیکھ کر مسلمان ہوا، کردار اور عظمت کی بلندیوں کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم امت رسول ہے، ورنہ ہم سب سے بڑی توہین رسالت ہم کر رہے ہیں۔
اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی سچائی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ پیغمبر کی جیت صداقت اور امانت میں ہے۔ اہل حجاز نے پیغمبر کی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھا، صداقت اور امانت کا کلمہ پہلے پڑھا۔ رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں میں ابھی بھی ایسا نظر آئے جو پڑھنے کو تیار تھے، پڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے پورے عرب میں کون تھا جو پیغمبر کی صداقت کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا؟ پورے عرب میں کون تھا جو پیغمبر کی امانت کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا؟ بہت عظمت پر ہے اللہ کے رسول، بہت عظمت پر ہے، اخلاقیات کی اس منزل پر ہیں۔ اتنا نفیس مزاج ہے پیغمبر اکرم کا، جس مزاج کی بلندی پر کائنات کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور مجھے نہیں پتا میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں۔ مصائب پیغمبر اکرم کا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو زہر دے دیا، ہے یقیناً مصائب ہیں، روایتوں کی طرح ملتا ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا۔ کئی علماء اس بات پر اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وفات مت کہو، شہادت کہا کرو، لیکن سمجھانا یہ ہے، مصائب یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زہر دینا مصائب ہے، تکلیف میں ڈالنا مصائب ہے، لیکن مصائب یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام ہو، اتنا نفیس مزاج کا رسول، اور نقاہت کے عالم میں کہہ رہا ہو میرے حبیب کو بلا کر لاؤ۔ ظلم یہ ہے اللہ کے رسول پر، خدا کی قسم، نقاہت کے عالم میں فرما رہے میرے حبیب کو بلا کر لاؤ، اور ایک بیوی جائے اپنے بابا کو جا کر بلا کر لے کر آئے، یہ ہے ظلم۔ نقاہت کے عالم میں آنکھیں کھولتے ہیں، سر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تڑپ جاتے اللہ کے رسول، فرماتے میں نے کہا میرے حبیب کو بلا کر لے کر آؤ۔ پھر دوسری بیوی جاتی ہے اپنے بابا کو بلا کر لے کر آتی، پھر پیغمبر غشی سے آنکھیں کھولتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، چہرے پر نظر پڑتی ہے، میں نے کہا میرے حبیب کو بلا کر لے کر آؤ۔ مصائب یہ ہے اللہ کے رسول۔ عرض کروں، سمجھ سکیں گے مصائب کو؟ گریہ کریں گے اس بات کے اوپر؟ مصائب یہ ہے جب اصحاب کا مجمع جمع ہو گیا اور اللہ کے رسول اس نقاہت کے عالم میں جملہ ارشاد فرمائے مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، میں چاہتا ہوں تمہاری تقدیر لکھ کر جاؤں۔ شور شرابہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، جملہ یہ آتا ہے ان الرجل لیہجر، ان پر ہذیان طاری ہو گیا۔ یہ ہے مصائب اللہ کے رسول۔ یہ ہے توہین رسالت، کتنا برداشت کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ وہ بلند ترین اخلاق کا مالک نبی تکلیف کے اس عالم میں ایک مرتبہ پکار کر کہتا ہے قوموا انی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، میں نہیں دیکھنا چاہتا تم۔ اور اب رسول کی زندگی کے آخری لمحات ہیں جب فاطمہ زہرا کے زانوں پر اللہ کے رسول کا سر ہے۔ آسان نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم شہزادی علم عصمت سے کیا کیا جانتی ہیں، پیغمبر اکرم کیا کچھ جانتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا جب پیغمبر اکرم پھر غشی کے عالم میں آرام فرما رہے اور آنے والے نے دق الباب کیا۔ شہزادی نے پوچھا کون؟ وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، ملنا بڑا ضروری ہے۔ شہزادی فرماتے ہیں آنے والے تو واپس چلا جا، میرا بابا بڑی مشکل سے آرام کر رہا ہے۔ کچھ دیر گزری، اس نے پھر دق الباب کیا۔ شہزادی نے پھر فرمایا اے آنے والے تو واپس چلا جا، میرا بابا تکلیف کے عالم میں، میرا بابا بات نہیں کر سکتا، میں اس وقت تجھے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے علماء سے سنا ہے تیسری مرتبہ اس آنے والے نے ذرا زور سے دق الباب کی۔ جب زور سے دق الباب کیا نا، اس سے پہلے کہ شہزادی کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن وہ یہ جملہ کہنے دیں، یہ ہے پیغمبر کا گھرانہ، یہ ہے اللہ کے رسول کی بیٹی جو اتنے نفیس مزاج کی مالک ہے، جو دروازے پر زور سے دستک کو برداشت نہ کر سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے جو بی بی دروازے کی دستک کو برداشت نہ کر سکی، اس بی بی نے اپنے پہلو پر دروازے کی میخوں کو کیسے برداشت کیا ہو؟ اجرکم علی اللہ۔
اجرکم علی اللہ۔ اس بی بی نے جلتے ہوئے دروازے کو اپنے بدن پر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ آنسو رخسار پیغمبر اکرم پر گرے، پیغمبر نے آنکھیں کھولی، فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں۔ اللہ کے رسول سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، زہرا کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹی فاطمہ تیرا بابا ابھی زندہ ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ رو کر فرماتی بابا کوئی آنے والا مسلسل دق الباب کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، ملنا چاہ رہا ہے، میں مسلسل منع کر رہی ہوں، رکنے کو تیار نہیں ہے، شاید اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے۔ زہرا یہ آنے والا کسی دروازے پر نہیں رکتا، یہ آنے والا کسی دروازے پر نہیں رکتا۔ اور ایک وقت آیا جب ملک الموت کو اجازت دی گئی، ملک الموت گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب اللہ کے رسول اپنی آخری ہچکی لیتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مصائب پیغمبر اکرم یہ ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا کی قسم مدینہ بھرا ہوا تھا، لیکن تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے جنازے کو غسل دینے کے لیے آتا، کوئی نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے آتا، کفن پہنانے کے لیے آتا۔ ایک علی مرتضیٰ اللہ کے رسول کے جنازے کو غسل بھی دے رہے ہیں، کفن بھی پہنا رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ جب جنازہ تیار ہوا، ایک جملہ آپ نے سنا ہے، بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہیں، رسول جیسے بابا کا جنازہ، فاطمہ زہرا جیسی اکلوتی بیٹی۔ بس میں نے مصائب کو مکمل کیا، زہرا جیسی بیٹی بابا کے جنازے سے لپٹی تو ہوگی، بین تو کیے ہوں گے، مولا کائنات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی ہوگی، یا علی میرے بابا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے کیوں یتیم کر رہے ہیں؟ کیوں میرے بابا کا سایہ سر سے اٹھا رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کو دلاسا کیسے دیا ہوگا، فاطمہ زہرا کو باپ کے جنازے سے جدا کیسے کیا ہوگا، لیکن اتنا تو مجھے یقین ہے بابا کے جنازے سے اٹھانے کے لیے فاطمہ زہرا کے گالوں پر تماچے نہیں مارے ہوں گے، پشت پر تازیانے نہیں مارے ہوں گے۔ میں کیسے عرض کروں اے بی بی فاطمہ زہرا، بابا کے جنازے پر یہ آپ کا مقدر ہے، وہ حسین کے جنازے پر چھوٹی فاطمہ کا مقدر تھا۔ جب باپ کے جنازے سے لپٹی، جدا کرنے کا موقع آیا، شمر کے تماچے پڑے، پشت پر تازیانے پڑے، بچی پکارتی رہی وا محمدہ والیا، چچا عباس آ جائیے، اب میں پانی نہ مانگوں گی، ہائے سکینہ کوئی شہزادی کی مدد کرو۔